کسی کافر لڑکی کو مرزائی بریکٹ میں لکھا ہے مسلمان کر کے نکاح اس سے کر سکتے ہیں، آیا یہ شادی جائز ہے یا نہیں ہے؟ علی خان خیر ہے، معاملہ کیا ہے؟ بہرحال جہاں تک آپ کا مسئلہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، کوئی کافر مسلمان ہو تو مسلمان سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن شرائط ترتیب معاملات دیکھے جائیں گے۔ یہ نہ ہو کسی غیر مسلم کی لڑکی کو آپ گھر سے بھگا کر لے آئیں اور آپ کا معاملہ کچھ اور نام اسلام کا دیں اور کل آپ پہ الزام آ جائے کہ ابھی تو یہ اس عمر کو نہیں پہنچی تھی فلاں اسلام کا مطلب، جیسے آج کل جھوٹے سچے قوانین کا پرابلم ہے، اس معاملے میں آپ پھنس نہ جائیں۔ یہ ذرا دیکھیں، اگر معاملات 100% لیگلی ہیں تو پھر کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر کے آپ اس کے ساتھ نکاح کریں تو سونے پہ سہاگا، آپ نے اس کی آخرت بنا دی، اس نے آپ کی دنیا بھی بنا دی، آخرت بھی بنا دی۔ واہ واہ میرا پوتر، خود ہی مٹی لگ گئی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان اصول، قواعد، قیود، رزن، علل، سبب، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ بعض لوگوں کے والدین کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں، لیکن وہ بہنوں کا جائیداد میں حصہ نہیں دیتے اور کھا گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے گھر کھانا کھانے کی دعوت قبول کرنا اور ان کے گھر کھانا پینا کرنا کیسا ہے؟ انس معاویہ صاحب، آپ جھنگ کی سرزمین سے مجھ سے مخاطب ہیں، جھنگ کی ماشاءاللہ بڑی مبارک سرزمین ہے۔ میرے بھائی، اگر ان لوگوں کی آمدن اسی جائیداد ہی سے ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو بالکل نہ کھائیں، وہ لوگ حرام کھا رہے ہیں۔ اور اگر ان کا کوئی اور آمدن کا حصہ بھی ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ اسی سے کھلا رہا ہے تو گنجائش ہے کہ آپ کھانا کھائیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ نہ کھائیں تو بہتر ہے، کیونکہ حلال حرام مشترک ہو گیا، اس لیے بچنا بہتر ہے۔ لیکن بعض جگہ ایسی ہوتے ہیں جہاں رشتہ داری ہے، اگر آپ تعلق توڑتے ہیں تو صلہ رحمی ختم ہوتی ہے، اور آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ آپ توڑیں تو ان کو شرم اور حیا آ جائے، تو ان کو جا کر سمجھائیں ضرور، کھانا کھا لیں۔ میں ان کی حل اور سلوشن دے رہا ہوں، جتنے کا آپ کھانا کھائیں گے اتنے امیجن کر لیں، اندازہ لگا لیں۔ مثلا میں نے 300 روپے کا کھانا بھی کھایا اور پھل فروٹ کل ملا کر اتنا ہے، یا جیسے بعض لوگ آپ لوگ چائے پیتے ہیں، میں تو الحمدللہ چائے سے اللہ بچائے، آپ کا کہہ رہا ہوں نا، چائے کو ساتھ ملا کر 300 روپے 500 روپے، اتنے کا کھلونا لیتے جائیں جو اس کے بچے کو تحفہ دے دیں، یا اتنے کا اس کو سوٹ لیتے جائیں جو اس کو دے دیں، اس میں کنورٹ ہو جائے گا، رشتہ داری بھی بچی رہے گی، سمجھانا بھی ان کو ہو جائے گا، سمجھائیں ضرور، اور حلال کا حلال بھی آپ کا ہو جائے گا، کنورٹ ہو کر آ جائے گا۔ لیکن ہمیشہ یوں نہ کریں، ان کو سمجھاتے رہیں۔ نوکری کا کوئی وظیفہ بتا دے مفتی صاحب، مہربانی ہوگی، مہربانی ہوگی، ڈبل مہربانی ہوگی۔ چلو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ بھائی ایاز، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث صبح اور شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور اس کے ساتھ واللہ خیر الرازقین یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یا رزاق یا وہاب یہ بھی 3 مرتبہ دونوں جملے پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کو رزق حلال عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ 70 مرتبہ اگر دن میں کسی ٹائم آپ استغفر اللہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو رب اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے گا اور اللہ آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر رزق کے دروازے کسی پہ بند ہوں تو وہ ان کو رزق دے جن کے لیے کمایا نہیں جاتا۔ حضور پاک علیہ السلام کی صفت ہے وہ تکسب المعدوم، حضور پاک ان کے لیے کماتے تھے جن کے لیے کوئی نہیں کماتا، یعنی بے سہاروں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، خواتین کے لیے اور مریضوں کے لیے، اور خصوصاً پکھی پرندوں کے لیے۔ جانوروں کو کچھ دے دو، جانور کو روڈ پہ جاتے ہوئے تم گاڑی کے نیچے دیتے ہو، یاد رکھنا، احتیاط برتو، ان کے لیے ایمبولینسز نہیں آتی یہاں پر۔ آپ اپنے گھر کی چھت بناتے ہو تو وہاں پانی کی پلیٹیں رکھ لیں، وہاں باجرہ رکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی کوئی نہیں پرابلم، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ کسی جگہ پانی کا گھڑا رکھوا دیں، کولر لگوا دیں، وہاں پر آپ جا کر کوئی وہاں پر ڈسپینسر رکھوا لیں، یہ جو پانی والا ہوتا ہے جس کے اوپر ڈبہ شبہ لگ کے ٹھنڈا پانی اور گرم پانی وہاں کر لیں لوگوں کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر بھی رب کریم مہربان ہوگا اور رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ میرا مشورہ ہے، میرا تجربہ بھی ہے اور میرا مشاہدہ بھی ہے، اس پر میں جب لوگوں کو بتاتا ہوں تو مجھے فیڈ بیک بہت پازیٹیو ملتا ہے۔ اب میرا قد بہت ٹگنا ہے، چھوٹا ہے، قد بڑھانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔
پوتر ورزش کی تھی کر، اللہ تعالیٰ آپ کو حج پہ لے جائے، اس پر آپ کو کیا وظیفہ دوں؟ اس پر آپ کو مشورہ اور رائے دے سکتا ہوں، اونٹنی کا دودھ پیا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ 2 3 4 ماہ میں آپ کی قد بڑی ہو جائے گی۔ میرے بھانجے ہیں، ان کا قد چھوٹا تھا، وہ ہر وقت مجھے کہتا ماموں میں تو نکاح، اب میرا کیا ہوگا، میرے تو چھوٹی قد ہے۔ تو مجھے ایک ہمارے یہاں قریب دیہات ہے خود تھی، وہاں سے ایک دوست نے یہ بات بتائی کہ انہیں کہو اونٹنی کا دودھ پیے، تو پھر میں نے وہ اونٹنی کا دودھ ان کو پلایا، 2 سے 2.5 ماہ مسلسل پلایا، تو بہترین ڈاچی دا اٹھ پی کہ آپ ہی ڈاچی جڑی قد دی سی، تو اب ماشاءاللہ اس کی قد بڑی ہو گئی ہے۔ اسی طرح وہ ہمارے امین مرادران جو ہیں، امین چوکیروی صاحب، ان کے بھانجے ہیں، غالباً محمد ابوبکر نام ہے ان کا، وہ نعت خان ہے، ان کی قد بھی چھوٹی ہوتی تھی، تو جب یہ دونوں نعت نظم پڑھنے کے لیے ٹھہرتے تو وہ ان کو اپنے ساتھ میز پر ٹھہراتا، اپنے بھانجے کو اماموں، وہ اس طرح پڑھتے۔ تو مجھے امین صاحب بھی بتا رہے تھے کہ میں نے اس بھانجے کو اونٹنی کا دودھ پلایا اور ماشاءاللہ اس کی قد اب میرے برابر ہو گیا، ہم دونوں بغیر کسی میز کے اکٹھے کھڑے ہو کر جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ نعت شریف پڑھ لیتے ہیں، تو ہماری قد کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے وظیفے کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ اونٹنی کا دودھ استعمال کریں، اور ویسے اگر آپ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں تفاول سے ایک وظیفہ آپ کو عرض کے دیتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر وقت پڑھا کریں تو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قد بھی بڑی کر دے گا۔ کراچی کے ایک عالم صاحب نے کہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی کے منکر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں، جبکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب ہم کس کو مانیں، ان کراچی کے عالم صاحب کو مانیں یا دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو مانیں؟ بھائی مدثر، آپ فیصل آباد سے ہیں، ماشاءاللہ، صاحب کا نام لیل پور، کیا بات ہے۔ میں ایک جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، عالم دین اگر دیوبندی ہے تو انہیں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ مان لینا چاہیے، اور اگر وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف دیوبند کو نہیں مانتے اور اپنی رائے پیش کرتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں آپ کا معاملہ کیا ہے، آپ کیوں ڈنڈی مار رہے ہیں، تو تھوڑا سا گزارا کریں۔ باقی جو بندہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک میں عقیدہ حیات النبی کا قائل نہیں ہے، قبر کے قریب صلاۃ و سلام سننے اور مسلمان کو اس کے جواب دینے کا قائل نہیں ہے، ایسا آدمی دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور یہی بات مفکر اسلام، محافظ ختم نبوت حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ نے فتاوی مفتی محمود جلد نمبر 1 صفحہ 353 ورقے کی بائیں سائڈ سے شروع کر کے دائیں سائڈ پہ فتویٰ ختم ہوتا ہے، نیچے محمود افا اللہ عنہ کے دستخط ہیں، وہاں پر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ یہی بات فرماتے ہیں کہ واجب الاعادہ ہوگی، نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ اور یہی فتویٰ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پوری دنیا کے نائب امیر رہے ہیں، ان کا ہے، اور چھپ چکا ہے صفحہ نمبر 299 جلد اول، تخریج شدہ ایڈیشن آپ کے مسائل اور ان کے حل میں، آپ دیکھ لیں۔ اور یہی فتویٰ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کا، ملک حاکم خان کے نام لکھی ہوئی تحریر ان کی اپنے ہاتھ سے، اپنے خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف میاں والی ضلع کی پیڈ سے جا کر دیکھ لیں، اس پہ لیٹر پیڈ پہ انہوں نے لکھ کے دیے، ہمارے جملہ کابرین اس پر اس بات کے قائل و فاعل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا آپ اس عالم دین صاحب کو کہیں کہ اپنا راستہ سیدھا کریں۔ یہ دارالعلوم دیوبند سے لے کر یہ بن نوری ٹاؤن تک کے فتاوی جات موجود ہیں، لہٰذا آپ کو مفتی صاحب کو ان افتاء والوں مفتیان کی بات ماننی چاہیے، اپنی طرف سے ڈنڈی نہیں گزرنی چاہیے۔ اگر ان کا کوئی استاذ مماتی ہے یا پتہ نہیں یہ مماتیوں کے قدردان ہے یا اس معاملے پہ کوئی بات ہے تو باقی باتیں اپنی جیب میں رکھیں، لیکن ان معاملات سے بچیں۔ میں ان اکابرین کی روشنی میں، ان کے فتاوی کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، مفتی عبدالواحد قریشی صرف اپنی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ کو مجھ سے بغض ہے تو وہ فتویٰ جو میں اکابر کا نقل کر رہا ہوں وہ بھی آپ ذرا سن لیں، مجھے ہٹا دیں میری ذات کو، لیکن اس فتاوے کو سامنے رکھیں۔ اوکے، امید ہے آپ کو جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ میسج آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ ایک آدمی اور اس کا بیٹا اکٹھے ایک گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، بیٹے کی آمدنی بینک سے ہے، وہاں سودی معاملہ ہے، جبکہ والد کی آمدنی 100% حلال ہے، اس گھر میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ بھائی اس پر میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ یہ معاملہ مشترک ہے، ایک جیسا ہے، حلال حرام مشترک ہے۔ آپ دیکھیں زیادہ پیسہ کس کا ہے، حلال ہے تو کھا لیں، لیکن بچنا پھر بھی افضل ہے۔
اور اگر حرام ہے تو پھر آپ کو نہیں کھانا چاہیے، بس اس کھانے سے پھر آپ پرہیز کریں۔ اس کے مختلف کوئی عدات ہیں، یہ لنک دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کلپ میں میں نے سمجھا دیا۔ مفتی صاحب، جو لوگ رزق کمانے کی غرض سے ملک چھوڑ کر ہمارے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، ان کی بیویاں پاکستان میں ہیں، وہ آدمی کتنا عرصہ باہر ممالک بیوی کے بغیر گزار سکتا ہے؟ راجہ صاحب بہترین سوال کیا۔ میرے ساتھ بھی جو آؤٹ آف کنٹری سے جو دوست رابطے میں ہے نا، کوئی دبئی، کوئی یمن، کوئی قطر، کوئی کویت، کوئی مسقط، کوئی عمان بیٹھا ہے، کوئی سعودیہ بیٹھا ہے، ان کو یہ پرابلمز ہیں کہ مولوی صاحب اس طرح 2 لفظ کہہ دیے بیوی کو غصے میں آ کر فون پر، یا بیوی بھاگ گئی، کچھ معاملات کیا ہیں، کچھ معاملات کیا ہے، اللہ معاف کرے کچھ کی بیویوں کی کیا ریلیشن شپ، اور کیا بہت سی چیزیں ایسی۔ پردہ رکھتا ہوں، اسی لیے میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، اللہ محفوظ رکھے۔ اس طرح کئی معاملات یہ اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ شادی کرتے ہیں، 2-4 دنوں کا عرصہ، 2-4 ہفتوں کا، 1-2 مہینے کا گزارا، اور بیوی ماں باپ کے حوالے کی، اپنے گئے میں۔ تو آپ نے بیوی کام والی لی تھی، گھر میں اس کو رکھیں اور چل میرا بھائی، یہ کہاں سے بات ہے بھائی؟ تھوڑا سا گزارا کرو، یا تو شادی نہ کرو، یا شادی کرو تو بیوی کو ساتھ رکھو، یا وطن پہ اوپر بیٹھ کر رزق کماؤ۔ تھوڑا ہوگا لیکن اپنے بچوں کے پاس تو رات کو سو جاؤ گے نا، تو اس لیے وطن کا رزق اللہ سے مانگو۔ اور اگر آپ ہر صورت باہر جانا چاہتے ہیں تو بیوی سے آپ دور زیادہ سے زیادہ 4 ماہ رہ سکتے ہیں، 4 ماہ سے بعد آپ کو فوراً آنا ہوگا۔ اور اگر اس سے زائد آپ رہتے ہیں، ٹکٹ نہیں ملتی فلاں فلاں، اگر بیوی دل سے حق معاف کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ دل سے حق معاف نہ کرے تو آپ آکل الحقوق ہیں، اس کے حق کھا رہے ہیں، اور آپ سے پوچھو گی، آپ پر گرفت ہوگی کل قیامت میں۔ اس لیے آپ کو اتنا عرصہ باہر نہیں رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ باہر رہنا چاہتے ہیں، سفر کرتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر ایسے ہیں جس میں بیوی ساتھ نہیں ہے۔ سفر معراج، وہاں تو بیوی گئی نہیں ہے نا، وہاں تو صرف حضور کی خصوصیت ہے، اور سفر ہجرت وہ صرف خطرے والا سفر تھا، صرف 1 ہفتے کا سفر ہے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ پہنچے، مکہ مکرمہ نمائندہ بھیج کر ان کو بلا لیا گیا ہے کہ آپ میرے گھر والوں کو واپس مدینہ طیبہ لے کر آئیں۔ تو اگر آپ سنت پہ عمل کرتے رزق کے لیے تو بیویوں کو ساتھ لے جائیں، نہیں تو اپنے وطن کی روزی روٹی کھانا سیکھیں۔ پیسے دے کر نوکری لگوانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوں پیسے دے رہے ہیں آپ؟ جب آپ اس سیٹ کے اہل ہیں، آپ میں صلاحیت موجود ہے، تو آپ کیوں پیسے دے رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا آپ پیسے دیں؟ آپ کو پیسے نہیں دینے چاہیے۔ اللہ کے بندے، آپ خواہ سے پیسے دے کر دوسرے کا حق مار رہے ہیں۔ آپ اپنی اہلیت اور میرٹ پہ آئیے، لیکن میرٹ پہ ہونے کے باوجود بھی آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، وہ ظالم ہے۔ پھر دے دو، گناہ گار وہ ہوگا، آپ نہیں ہوں گے۔ مجبوری ہے نا، آپ نے نوکری لگوانی ہے تو پھر معاملات یہی ہوں گے۔ اس لیے نوکری لگوانے کے معاملات میں آپ کے میرٹ کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مفتی صاحب، ایک عالم دین نے کہا نماز میں جب بھی قرآن مجید پڑھو، پورا رکوع پڑھو، پورے رکوع سے شروع کرو، پورے رکوع پہ ختم کرو، ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ ابو بکر صاحب وہ عالم دین نہیں ہے، اس طرح کی بات کرنے والے، ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن کریم کہتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آپ کو آسان لگے وہ پڑھو۔ یہ آداب تو ہو سکتے ہیں کہ چلو زیادہ بہتر ہے آپ اس طرح پڑھیں جیسے وہ عالم صاحب بتا رہے ہیں، ورنہ آپ کوئی سی بھی آیات پڑھ لیں، 3 آیات پڑھ لیں، یا بڑی آیت ہو تو وہ 3 کے بقدر ایک ہی اگرچہ کیوں نہ ہو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ورنہ رکوع سے شروع کر رکوع پہ ختم، یہ آداب تو ہو سکتے ہیں، ورنہ ایک بندے کو اس طرح نہیں آتا تو آپ سے کہتے نماز ہی نہیں ہوتی، اور مولوی جی تھوڑا بریکاں تے ہاتھ، تھوڑا سا آپ گزارا مانیں، ٹھیک ہے، بریکوں پہ ہاتھ میں نے کہا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے بریک پہ ہاتھ ہوتا ہے، جی ہاں بریک پہ ہاتھ ہوتا ہے، کب؟ جب بندہ سائیکل چلا رہا ہوتا ہے تو ضروری ہے۔ میں نے کوئی گاڑی کی بریک کی بات کی ہے کہ وہ پاؤں میں ہے، یا بائک کی بریک کی بات کی ہے، تو اس طرح پہ بھی لوگ سوال کرتے، تو میں نے کہا چلو اس کا بھی جواب آپ کی خدمت میں عرض کیا جاؤں۔ باقی نماز میں امام صاحب ہو نا، امام ہو، تو اس کے لیے بہتر کام یہ ہے کہ وہ طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل پہ عمل کرے، یہ زیادہ بہتر ترتیب ہے۔ سورۃ الحجرات سے لے کر نا یہ سورۃ البروج تک یہ طوال مفصل ہے، ظہر اور فجر کی نماز میں پڑھنے کی آیات ہیں، اور سورۃ الطارق سے لے کر سورۃ زلزال تک، سورۃ لم یکن الذین، سورۃ البینہ تک یہ اوساط مفصل ہیں عشاء میں اور عصر میں پڑھنے کے لیے، اور قصار مفصل یہ سورۃ الزلزال سے لے کر سورۃ الناس تک ہے، یہ ہے مغرب کی نماز میں پڑھنے کے لیے۔
اگرچہ اس سے ہٹ کے بھی پڑھیں تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ایک مسنون اور مستحب اور بہترین طریقہ یہ، غسل کے دوران سنت یا فرض کی کوئی چیز چھوٹ جائے اور بعد میں یاد آئے جب میں نماز پڑھ چکا ہوں تو غسل ہو جائے گا یا نہیں، اور نماز کا کیا حکم ہے؟ بھائی غلام مرتضیٰ، آپ شاہینوں کے شہر سرگودا کے رہنے والے ہیں، تو بھائی غلام مرتضیٰ میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، غسل کے دوران سنت چھوٹ گئی، آپ واجبی غسل کر رہے ہیں، فرضی غسل جنبی حالت والا، تو آپ کا غسل ہو جائے گا اور آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی فرض چھوٹ گیا تو آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا، آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ کو نماز سے پہلے یاد آ گیا تو آپ دوبارہ اسی جگہ کی فرض کی ادائیگی کو پورا کر لیں، تو جب آپ پورا کر لیں گے پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں، تو پھر آپ کی نماز انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔ بہت اچھا کیا آپ نے اس طرح کے سوالات پوچھے ہیں۔ مفتی صاحب، فجر کی نماز کی سنت قضا ہو گئی، اب کس وقت پہ پڑھ سکتا ہوں؟ بھائی فیض محمد صاحب، اس بارے میں احادیث پاک اگر آپ کے سامنے میں رکھ دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھنے کے سنت کی اور باقی معاملات کی جو بات ارشاد فرمائی ہے، ذرا اس کو آپ اپنے ذہن میں سنبھالیں۔ دیکھیں، صبح کی سنت آپ نے اشراق کے بعد پڑھنی ہے، صبح کی فرضوں کے سلام کے فوراً بعد نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جلد اول صفحہ 83 پر قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہے، اس پر حدیث پاک لائے ہیں۔ حضرت سعد بن مالک بن سنان، جن کو کنیت ابو سعید خدری ملی ہے، وہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے حدیث پاک سنی، حضور نے فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز صبح کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، یعنی اشراق کا وقت ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ آپ نے اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ لا صلاۃ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں سے منع فرمایا ہے اس وقت جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو جب اشراق کا وقت ہو جائے، اشراق کے وقت میں آپ سنت کی قضا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے اس وقت تک قضا کرنی ہے جب تک زوال کا وقت نہ ہو جائے، اور جب زوال کا وقت ہو گیا ہے اس وقت آپ کی سر سے قضا چلی گئی، لہٰذا اب آپ کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ صرف اور صرف فرض نماز پڑھ چکے ہیں، باقی قضا کا معاملہ جانے اور اللہ جانے۔ صاحب، کیا اکیلا آدمی سفر پر جا سکتا ہے؟ میرے بھائی، اکیلا آدمی سفر پر جا سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں حدیث پاک جو موجود ہے نا، وہ رات کے معاملے کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ رات کے سفر کو جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو تو کبھی بھی اکیلے نہ جاؤ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا وہ رات کا ہے۔ یہ کتاب الجہاد والسیر، باب السیر وحدہ، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کی روایت ہے، اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ لو یعلم الناس ما فی الوحدۃ ما اعلم ما صار راکب بلیل وحدہ۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگ تنہا سفر کرنے کے نقصانات کو، رات والے سفر کو جان لیں تو کوئی مسافر رات میں اکیلا تنہا سفر نہ کرے۔ یہ دینی اور دنیاوی نقصان کا بھی اور باعث بنتا ہے۔ رات کو آپ اکیلے گئے ہیں، پنچر ہو گئی ہے گاڑی اور آپ کو پنچر لگانا نہیں آتا، یا اکیلی گئی ہیں پنچر لگانے نہیں آتا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس طرح آپ بچیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے، چاہے چھوٹا سفر بھی کیوں نہ ہو، ورنہ عورت کو تو بغیر محرم کے سفر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، جو سفر شرعی ہو۔ مرد بھی جائے گا اکیلا، ہاں پرسکون علاقہ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہاں شاید گنجائش ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح آپ ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں آپ کو اکیلا نہیں جانا چاہیے تو بھائی منع ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام امت پر شفیق ہیں، رحیم ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو حضور پاک علیہ السلام نے شفقتاً منع فرمایا ہے۔ تو شفقت کے طور پہ ایسے معاملات سے آپ بچیں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے منع فرما رہے ہیں۔ اگر اس طرح پرامن وغیرہ کا ایریا نہیں ہے تو آپ کو رات پہ نہیں جانا چاہیے۔ محمد جواد پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے حج کرنے کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، وہ کسی بد نصیب نے چوری کر لیے،
میری نیت حج کرنے کی تھی تو کیا مجھے حج کا ثواب ملے گا؟ اگر آپ اس کے بعد بھی اتنے پیسے رکھتے ہیں کہ آپ پر حج فرض ہے تو آپ کو ان پیسوں سے حج کرنا ہوگا. چوری والے پیسوں کا آپ کو جو ثواب ملے گا، جو دکھ ملا ہے، اس کا اجر اللہ دے گا. لیکن آپ سے حج ساقط نہیں ہوگا، آپ مالدار ہیں. اور اگر وہ پیسے گئے اور آپ کنگال ہو گئے، یعنی حج پہ نہیں جا سک رہے، یا حج جتنے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کا تو دیوالیہ نکل گیا ہے نا. تو پھر تو آپ پہ حج فرض ہی نہیں ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیت کے مطابق اللہ پاک ثواب تو آپ کو عطا فرمائیں گے، لیکن جس دن پیسے ہو گئے تو آپ پہ حج لازم ہوگا. ایک شخص بینک میں پیسے رکھ کے سود لیتا ہے اور اس پر زکوٰۃ بھی ثواب کی نیت سے دیتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا حکم کرتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. عجیب معاملہ ہے بھائی. حرام پیسے کو ثواب کی نیت سے خرچ کرنے سے تو بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے. شادی شدہ ہو تو بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا اور تجدید ایمان اس کو بھی رینیو کرنا پڑے گا، ایمان اور نکاح کو بھی. تو بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. سود لیتے ہیں اور سود پہ آپ حرام دے رہے ہیں. بھائی سود اگر آپ کو کہیں سے مل گیا تو سارے کا سارا کسی غریب کو دے دو، پھر بھی ثواب کی نیت نہ کرو، گھر کا گند سمجھ کے نکالو. تو جو کام یہ آدمی کر رہا ہے، جس کے بارے میں بھائی عرفان صاحب توجہ دلا رہے ہیں، تو میرے خیال میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت غلط معاملہ ہے.